جس شخص کے اندر رشتہ بنانے کی، تعلق بنانے کی ایبلٹی نہ ہو، وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. یعنی معاشرے کو تو چھوڑیے، اگر ایک باپ کا یا ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. لہٰذا جو بھی شخص تعلقات کو بنا نہیں سکتا، تعلقات کو نبھا نہیں سکتا، تعلقات کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا، چاہے اس کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہوں، وہ معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا. اس سلسلے میں ایک آدمی ہے میکسویل، ان کا نام ہے جان میکسویل. اچھا، یہ بڑی شاندار کتاب ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو یہ مل جاتی ہے بازار سے. اس کا نام ہے لیولز آف لیڈرشپ. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لیڈرشپ کا ریلیشن شپ کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کی جو ایکسپریشن ہے اور جو اس کی افیکٹیوٹی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس بات پر کہ ہمارے ارد گرد کے جو زون آف انفلوئنس میں لوگ ہیں ان سے ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے اس تعلقات کو 5 ڈفرنٹ سطحوں کے اوپر ڈیفائن کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلا جو لیڈر کا ریلیشن شپ اس کے فالوورز یا اس کے زون آف انفلوئنس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹی بیسڈ. میں تمہارا چیئرمین ہوں اس لیے تم میرا کہنا مانو، میں تمہارا باس ہوں اس لیے میرا کہنا مانو، میں نے تمہیں کہہ دیا چونکہ میں نے تمہیں تنخواہ دیتا ہوں تو میرا کہنا مانو، چونکہ میں نے تمہاری رپورٹ مہینے سال کی تیار کرنی ہے تو تم میرا کہنا مانو، اور میں تم سے بڑا ہوں لہذا کہنا مانو. یہ پہلا لیول ہے. یہ جو لیول ہے نا، اس لیول پر جو لوگ آپ کا کہنا مانتے ہیں وہ صرف مجبوری میں آپ کا کہنا مانتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ان کا کہنا ماننے کی جو ایبلٹی ہے وہ کبھی بھی سسٹینیبل نہیں ہوتی. فرض کریں آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں اس لیے لوگ آپ کا کہنا مانتے ہیں، تو اگر کوئی اور زیادہ تنخواہ دینے والا آ گیا تو وہ آپ کا کہنا ماننا چھوڑ دیں گے. یا آپ کے اندر تنخواہ دینے کی ایبلٹی کچھ ایسی ہو گئی کہ آپ کم تنخواہ دے پاتے ہیں تو پھر آپ کا کہنا ماننا چھوڑ دیں گے. آپ کی اتھارٹی، اگر آپ ذرا سی اتھارٹی سے نیچے ہٹ جائیں گے، تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ ایک ادارے کے ہیڈ تھے، تو وہ بہت ہی غصے میں رہتے تھے، بہت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور ہمیشہ ہر ایک کو بہت دبا کے رکھتے تھے. تو جس دن وہ ریٹائر ہوئے اس سے اگلے دن ہی وہ کسی کا اپنے پینشن کے کاغذوں پہ سائن کرنے کے لیے جب اس دفتر میں گئے تو وہ جو چوکیدار جس کی ٹانگیں کانپتی تھی اس نے ان کے لیے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، اور وہ کھڑا رہا تو وہ دیکھتا رہا، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا. اور جب جو کہ اس کے پہلے بچتا ہوا جاتا تھا، تو ان کو اس وقت پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میرے ادب کے اندر میرا دروازہ کھلتا ہے، مگر یہ تو صرف میری اتھارٹی کی وجہ سے دروازہ کھلتا ہے. تو جو ریلیشن شپ کا ہمارا، اس لیے جو شخص بھی لیڈر بنتا ہے نا، اور جو شخص بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے زون آف انفلوئنس میں ایک تبدیلی لے کے آؤں، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتھارٹی کے ساتھ کام لینے کا بہت ہی لمیٹڈ سکوپ ہے. اور ہمارے میڈیکل پروفیشن کے اندر اور یہ جو جتنے فورسز کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتھارٹی کے لحاظ سے اپنے زون آف انفلوئنس میں کام لینے کا سکوپ صرف ایمرجنسی صورتحال میں ہے. جیسے آگ لگ گئی تو اب اس وقت ایک آدمی جو لیڈر وہ کہتا ہے تم وہاں چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، تم اوپر چلے جاؤ، تم یہاں چلے. ایمرجنسی کی صورتحال میں تو اتھارٹی کی بنیاد پر کام چل سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس سے زیادہ یہ بالکل افیکٹو طریقہ لیڈرشپ کا نہیں. جو اس کا دوسرا لیول ہے، وہ دوسرا لیول یہ ہے، پلیز یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو ریلیشن شپ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو 8 مختلف صلاحیتیں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ کی تھیں، اگر وہ 8 کی 8 ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں جو شخص بنے گا اس کے اندر ایک خوبی یہ ہوگی کہ وہ اپنے رشتے بنانے کے قابل ہو جائے گا. اور رشتے بنانے کے میں آپ کو 5 لیول بتا رہا ہوں. جو پہلا لیول تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی اتھارٹی کی بنیاد پر اپنا تعلق استعمال کرتا ہے، اور جس کی لمیٹیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے. اچھا، اس سے جو بڑے لیول کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو رول ماڈل ہوتا ہے. یعنی ایک باس کہتا ہے کہ سارے لوگ 8 بجے آئیں اور وہ خود 7:45 بجے آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار میں اس کا کہنا کیوں نہ مانوں،
یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں خود تو مطلب 7:45 بجے آ جاتے ہیں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سارا کام ختم کر کے جانا ہے اور آپ بھی ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو یہ رشتوں کا دوسرا لیول ہے. وہ شخص جس نے تبدیلی لے کے آنی ہے, اگر وہ باقیوں کو آرڈر دے کے کہہ دیتا ہے کہ تم یہ کام کر لو, تم یہ کام کر لو, یہ تم, اور خود آرام سے بیٹھ کے گھر میں جا کے سو جاتا ہے, تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رشتے کا جو لیول ہے وہ دوسرے لیول پر بھی نہیں آیا. دوسرے لیول پر آپ کی لیڈرشپ ایگزیبٹ تب ہوگی جب آپ جتنے آپ کے سبارڈینیٹ کام کر رہے ہیں آپ ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں. یہ جو جرنل ہے نا, آرمی کا جرنل, وہ سب سے آگے لڑ رہا ہے. تو ایسی صورت کے اندر آپ کی ایک مورل اتھارٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور جس مورل اتھارٹی کی وجہ سے لوگ انکار نہیں کر سکتے. آپ جس کام, وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں یہ کام غلط ہوتا تو صاحب خود تو یہ کام نہ کرتے تھے, خود بھی یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ رشتے کا دوسرا لیول ہے. جو رشتے کا تیسرا لیول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ریلیشن شپ آپ کے زون آف انفلوئنس میں لوگوں کے ساتھ تھا, اس رشتے کے تحت آپ کی کچھ ریکوائرمنٹ, کچھ ذمہ داریاں تھیں, آپ نے ان ذمہ داریوں سے بڑھ کے ان کے اوپر احسان کیا ہوا ہے. یعنی آپ ایک دفتر کے باس ہیں اور آپ کے جو کام کرنے والے سبارڈینیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی تو صاحب ہیں جب ان کو رات کو پتہ لگا کہ میرے بیٹے کو بخار ہے تو یہ اپنی گاڑی پہ آئے اور میرے بیٹے کو لے کے ہسپتال چلے گئے. یہ وہی تو بندہ ہے جس کو پتہ لگا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو اس نے چپ کر کے ایک فریج لا کے میرے گھر رکھ دیا تھا کہ یہ تم بیٹی کو ساتھ دے دیں. یہ تو وہی تو بندہ ہے. یہ وہی تو بندہ ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ بہت بڑی غلطی کی تھی اور میری نوکری جانے لگی تھی تو اس نے آ کے مجھے کہا تھا کہ یار چل کوئی بات نہیں, آئندہ تو خیال کریں لیکن تو غلطی نہ کریں, چل تجھے میں نے معاف کیا. یہ تیسرا درجہ ہے جس میں آپ اپنے ریلیشن شپ, دیکھیں پہلے میں تو آپ نے اتھارٹی یوز کی, دوسرے رشتے کے اندر آپ نے جو آپ کی پیشہ ورانہ یا جو بھی اخلاقی ذمہ داری تھی بس وہ پوری کی, اور وہ اسی طرح سے کی جس طرح باقی سے کی, تو اس کی وجہ سے وہ یعنی آپ کی ایک مورل اتھارٹی بن گئی. تیسرے درجے میں جو آپ کی ایک آفیشل ذمہ داری تھی, آپ نے اس سے بڑھ کر اس شخص کے اوپر ذاتی احسان کیا, ذاتی اس کے ساتھ یعنی کیا. یعنی نارملی ایک آرگنائزیشن میں رہنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ان کے ذاتی کاموں میں ان کے ساتھ دیں, مگر انہوں نے ذاتی کاموں میں اس کو ساتھ دیا. تو اب جو ہے آپ کے رشتے کا لیول اور زیادہ بڑھ گیا. اب آپ یہ دیکھیے, پہلے بندے سے کام لینا کتنا مشکل ہے, دوسرے درجے پر ریلیٹیولی اور آسان ہے, اور تیسرے میں وہ کہے گا, وہ بالکل نہیں یہ دیکھے گا کہ کام کیا ہے, وہ کہے گا میں عرفان بٹ کو انکار کر دوں, میں شعیب کو انکار کر دوں, میں کیسے انکار کر دوں. یہ عرفان بٹ تو وہی تو عرفان بٹ ہے کہ جب میں بیمار تھا تو ساری رات میرے سر پہ کھڑا پٹیاں کر رہا تھا, حالانکہ اس کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کام کے لیے آپ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے. تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ آپ نے ذاتی احسان کیا. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو اس کام کے لیے اٹونومس کر دیا. ٹھیک ہے نا, ہمارے میڈیکل پروفیشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو مجھے آتا ہے تو اگر فرض کریں میرے ساتھ کام کرنے والے جونیئر بھی وہ کام سیکھ گئے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر تو میری پریکٹس پہ بڑا بوجھ پڑے گا. مجھے ایک خاص طریقے سے آپریشن کرنے والا آتا ہے, تو اگر یہ سب کو دوسروں کو آپریشن کرنا آ گیا تو پھر تو میرے مریض تو جانا شروع ہو جائیں گے. اس طرح اور پروفیشنز میں بھی ایسے ہوتا ہوگا. اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر بھی لیڈر جو ہے وہ تمام چیزیں اپنی مٹھی میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے, وہ سب چیزوں کے اندر اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. لیکن چوتھے لیول کا ریلیشن یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے آپ نے ان کو آٹونومس کر دیا, وہ اپنے اپنے کام کے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کے خود انچارج ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کے ریلیشن شپ کا کیا زبردست لیول ہوگا جب آپ لوگوں کو آٹونومس. اور جو پانچواں درجہ ہے وہ ہے کہ جب آپ نے اس کو, جس کو ہم ایک ٹرم ہوتا ہے نا خلیفہ مجاز, ایک تو خلیفہ ایک ہوتا ہے نا پیر ہوتا ہے, اس کا خلیفہ ہوتا ہے, تو یہ خلیفہ مجاز جو ہوتا ہے جو خود آگے لوگوں کو بیعت کرنے کا جس کو اختیار دے دیتے ہیں, خلیفہ مجاز کہتے ہیں اس کو. تو آپ نے اپنے نیچے کام کرنے والوں کو خلیفہ مجاز بنا دیا.
ان کو اٹونومس بنا دیا. آپ نے ایک آرگنائزیشن بنا کے ان کو تیار کر کے ان کو کہا کہ اب یہ والا پورشن بس تیرا ہی ہے, اس کا ہیڈ تو ہے. اس جنگ کے اس دستے کا سپہ سالار آپ نے اس کو بنا کے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. ہاں آپ سرپرستی کے لیے اوپر موجود ہیں لیکن آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. یہ 5واں لیول ہے. تو یہ جب تک ہمارے اندر چاہے ویژنری ہیں, چاہے اسٹریٹجسٹ ہیں, چاہے ہم بہت ہی یعنی ہارڈ ورکنگ ہیں اور فیئر لیس ہیں, بہت نالجیبل ہیں, ہم سب کچھ ہیں, لیکن اگر ہمارے اندر ریلیشن شپ بنانے کی ایبلٹی ڈیولپ نہیں ہوتی تو ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ جس جگہ پر میں چینج لے کے آنا چاہتا ہوں اس میں میرے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے میرا لیول 1 کا ریلیشن شپ ہے, لیول 2 کا ریلیشن شپ ہے, لیول 3 کا ریلیشن شپ ہے, لیول 4 کا ریلیشن شپ ہے اور لیول 5 کا ریلیشن شپ ہے. جیسے جیسے ہمارا ریلیشن شپ اوپر امپروو کرتا جائے گا, اور میں دوبارہ دہراتا ہوں, لیول 1 ریلیشن شپ کا مطلب ہے کہ آپ صرف اتھارٹی کی بیس کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کام لیں گے, اور جو دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ رول ماڈلنگ کی بنیاد پر لوگوں سے کام, جو تم کرتے ہو میں بھی وہی کرتا ہوں, میں اس سے زیادہ کرتا ہوں یا کم از کم اتنا تو کرتا ہوں. اور لیول 3 جو ہے اس کے اندر یہ کہ آپ نے اس کو ذاتی طور پر اس کے اوپر کچھ احسان کیا ہوتا ہے, اس کی ذاتی زندگی میں ایک پرسنل انٹرسٹ لیا ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اٹونومس کیا, اس کو اتھارٹی دی ہوتی ہے. 5واں یہ ہے کہ نہ صرف اتھارٹی دی ہوتی ہے بلکہ اپنی سب کچھ جو آپ کر سکتے ہیں اسی کا بھی اس کو آپ نے مجاز میں, یعنی اپنے برابر کا ایک آدمی تیار کر کے آپ نے کھڑا کیا ہوتا ہے. اب وہ آگے جا کے اپنا زون آف انفلوئنس کریٹ کرے گا اور اسی سے پھر معاشرے کے اندر ایک دم پھیلانا شروع کرے گا. اچھا, یہ باتیں تو ایک ویسٹرن لٹریچر سے اخذ کر کے میں نے بتائی ہیں جو دل کو بہت لگی ہیں. اس میں میں اپنا بھی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات جس میں ہم ان 5 ریلیشن شپ کی افیکٹیوٹی کو بہت بڑھا دیں گے, وہ غور سے سنیے گا کیا بات ہے. کیونکہ جب ہم نے لیول 1 سے لیول 2 پہ آئے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی میں اس کے لیے مثال قائم کروں. جب ہم لیول 3 پہ آئے تو ہم نے کہا میں اس کے اوپر احسان کروں تاکہ اس احسان کی وجہ سے میرا اس کے اوپر مان ڈیولپ ہو. چوتھے میں بھی آپ نے یہ کہا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک سپر شیل یہ ہے کہ یہ میں سارا کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم اس پوری اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر یہ والا ایلیمنٹ ایڈ کر دیں گے کہ اپنے دل میں جھانک کے کہیں گے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ایکچولی میں اس بندے پر احسان نہیں کر رہا ہوں, یا میں نے اس بندے سے اس کے بدلے میں سے کچھ نہیں لینا, اور یا میں اس کی وجہ سے یہ نہیں چاہ رہا کہ سارا میری ایک ٹھک بن جائے کہ یار یہ تو بڑا زبردست, یہ تو بڑا آدمی ہے, بلکہ میں اس تمام چیزیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا پیدا کرنے والا مجھ سے راضی ہو جائے, تاکہ جو صلاحیتیں مجھے دی ہیں میں ان صلاحیتوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے میں اپنے ارد گرد ہم مزاج لوگوں کی ایک ٹیم ترتیب دے رہا ہوں, ایک جماعت بنا رہا ہوں, اپنے ساتھی بنا رہا ہوں, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو بہتری ہو اس سے میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. اور ایک دم جب ہم اس پیراڈائم میں آتے ہیں تو ہمارا اوور آل جو زاویہ نگاہ ہے وہ ایک اسٹریٹجی انٹلیکچوئل ایکسرسائز کی بجائے ایک اسپرچوئل ایکسرسائز میں کنورٹ ہو جائے, اور اس کے نتائج پھر جو ہیں وہ اگر جسٹ ہم اس کو ایک تھیوریٹیکل انٹلیکچوئل ایکسرسائز کریں تو اس کی نسبت بہت زیادہ افیکٹو اور بہت زیادہ بھرپور ہو جاتے ہیں.